کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک آدمی اولاد کی نعمت سے محروم تھا، اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ وہ بازار میں نکلتا ہے کہ کوئی غلام خرید کر کے لے آؤں، وہ غلام ہماری خدمت بھی کرے گا اور ہم بے اولاد ہے، جو بے اولادگی کا صدمہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ مارکیٹ میں غلام خریدنے کے لیے جاتا ہے، ایک آدمی غلام بیچ رہا، بڑا خوبصورت غلام ہے اور وہ اعلان کر رہا، اے لوگو میرے پاس ایک غلام ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، لیکن ایک عیب اور ایک کمی اس کے اندر ہے، وہ کمی یہ ہے کہ وہ چغل خوری کرتا ہے۔ یہ صاحب یہ مالک جو ہے اس غلام کو خرید لیتے ہیں، چغل خوری کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ جب غلام کو لے کر کے گھر کے اندر آتے ہیں، اپنے بیٹے کی طرح اسے پالتے ہیں، مالکن کی نگاہ میں محبوب بن جاتا ہے، مالک بھی اس کو اپنا سمجھتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ دن گزر رہا ہے، گزرتا گیا۔ ایک دن مالک کی پراپرٹی اور جائیداد پہ جو ہے اس غلام کی نگاہ پڑ گئی اور اس نے اپنے دل کے اندر ٹھان لیا کہ جب بھی مجھے موقع ملے گا، مجھے کوئی موقع ملے گا، اس موقع کا فائدہ اٹھا کر کے میں اس کی جائیداد کو، اس کی زمین کو، اس کے پیسے روپے کو ہتھیا لوں گا۔ وہ دل کے اندر سوچتا ہی رہا۔ اس نے کہا کہ کیسے غلط فہمیاں میاں اور بیوی کے درمیان پیدا کیا جائے۔ جب وہ بیوی کے پاس آیا تو اس کے بیوی اپنی مالکن سے اور اپنے مالک کے بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مالک کا چکر کسی دوسری عورت کے ساتھ ہے، مالک کی نگاہ کسی دوسری عورت پہ ہے، وہ آپ کو طلاق دینا چاہتا ہے اور اس عورت کو اپنی بیوی بنا کر کے آپ کے گھر کے اندر لانا چاہتا ہے۔ بیوی پریشان ہو جاتی ہے، غلام سے کہتی ہے اس کا حل کیا ہے، اس کا طریقہ اور راستہ کیا ہے۔ وہ غلام کہتا ہے میرا ایک دوست ہے جو جھاڑ پھونک کرتا ہے، روحانی علاج کرتا ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ آپ کو روحانی علاج کرے گا، وہ آپ کو تعویذ بنا کر کے دے گا، آپ کو گنڈا بنا کر کے دے گا، جس کی وجہ سے جس کو اس کی نگاہ میں جو عورت محبوب ہے اس کو چھوڑ کر کے جو ہے آپ کے پاس وہ آ جائے گا۔ روحانی معالج کے پاس وہ بیوی وہ عورت جاتی ہے، وہ مالکن جاتی ہے، اس روحانی معالج سے کہتی ہے ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارا شوہر کسی غیر عورت پہ نگاہ ڈالتا ہے، اس سے تعلق رکھتا ہے، اس سے شادی کر کے گھر کے اندر لانا چاہتا ہے۔ وہ جادوگر، وہ معالج، وہ جھاڑ پھونک کرنے والا، جیسا کہ آج مارکیٹ کے اندر جتنے برسات میں میڈک نہیں ہے اس سے کہیں زیادہ جھاڑ پھونک کرنے والے، رقیہ کرنے والے نظر آتے ہیں۔ کوئی رقیہ سینٹر کھول کر کے رقیہ کر رہا ہے، کوئی بولی لگا کر کے رقیہ کر رہا ہے۔ آدمی کے اوپر نہ جنات کا سایہ ہوتا ہے، نہ بھوت و پریت کا سایہ ہوتا ہے، بیماری کے اندر بس اوقات آدمی ہوتا ہے، لیکن جھوٹ جو بول کر کے بھوت اور پریت کا ڈر دلا کر کے اس سے لوگ پیسہ ایستے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ کی قسم ایسے بھی راقی آپ کو نظر آئیں گے جو کہتے ہیں ہم نے ہزاروں جنات کو مار دیا ہے، ہزاروں جناتوں کو جلا دیا ہے، ہزاروں جناتوں کو میں نے قید کیا ہے۔ اللہ کی قسم اس روئے زمین پہ اس سے بڑا دجال کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے جو یہ کہے میں نے اتنے جناتوں کو جلا دیا ہے، اتنے جناتوں کو مار دیا ہے، اتنے جناتوں کو قید کر دیا ہے۔ یہ بیوقوف جو بیوقوف لوگوں کو، یہ ناسمجھ لوگوں کو، کم عقل کو جو ان کے فیور میں آ جاتے ہیں، انہیں ڈرا کر کے دھمکا کر کے ان کے جیبوں سے پیسہ نکالنے کا ایک ذریعہ ہے اور یہ قدیم زمانے سے چلے آ رہا ہے۔ اور آج لوگوں نے جو ہے قرآن کے نام پہ، حدیث کے نام پہ، رقیہ سینٹر کے نام پہ لوگوں سے پیسے جو ہے ایستے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کتنے ایسے مولوی اس میدان کے اندر رقیہ کے اندر جو ہے عورتوں کو سامنے بٹھا کر کے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے رقیہ کیا جاتا ہے۔ بے غیرت کس شریعت نے تم کو اجازت دیا ہے کہ کسی عورت اور کسی اجنبیہ کے سر پہ تو ہاتھ رکھ کر کے دعا کر؟ یہ کون سا اسلام تم لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہو؟ رسول محترم تو بیان فرما رہے تھے، اللہ کے رسول کہتے ہیں مجھے یہ پسند ہے کہ میں ایک سلاخ لے کر کے اپنے سر کے اندر سوراخ کروں اور میری روح نکل جائے، وہ مجھے منظور ہے، لیکن مجھے یہ منظور نہیں ہے کہ کسی اجنبیہ کے ہاتھ کو، کسی اجنبیہ کے بدن کو ٹچ کروں۔ یہ کون سی مسلمان کی، کون سی اسلام کی تم دعوت دے رہے ہو؟ سروں پہ ہاتھ رکھ کر کے، پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر کے، انگلیاں دبا کر کے، کتنا نرم ہے، کتنا نازک ہے، کتنا کڑک ہے انگلیاں، عورتوں کی انگلیاں دبا دبا کر کے، مزے لے کر کے یہ دعائیں کرتے ہوئے، رقیہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور پتہ یہ چلتا ہے حضرت کے پاس ایک بیوی ہے، دعا کرتے کرتے کوئی پسند آ گئی، دوسری آ گئی، اور اب تیسری کی چکر میں
तीसरी कोई खूबसूरत आ गई, उसको अपने झांसे में लेकर के तीसरी शादी भी कर लिया, चौथी आई, चौथी भी शादी कर लिया। अब पांचवी पसंद आई तो हजरत क्या करेंगे? अब कहते हैं जो पहली वाली अब नाकारा हो चुकी है, अब उससे कोई फायदा नहीं मिल रहा, लिहाजा पहली को तलाक दूं, पांचवी को जगह दूं। मेरे भाई, ऐसे डकैतों से हमें अपनी बीवियों को, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने बहनों को महफूज रखने की जरूरत है। और इस्लाम ने तुमको ऐसा नुस्खा बताया है कि तुम सूरह बकरा की तिलावत करो, न जादू का तुम पे असर होगा, न शैतान तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकता, न जिन्नात नुकसान पहुंचा सकता। सुबह शाम आशान आयतल कुर्सी पढ़ो, एक फरिश्ता तुम्हारे लिए मुकर्रर कर दिया जाता है, वो शैतानों से आपकी हिफाजत फरमाएगा, जिन्नातों से आपकी हिफाजत फरमाएगा, और इस तरह के जादू से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी हिफाजत फरमाएगा। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाइ वहुवस समीउल अलीम। ये दुआ सुबह शाम 3 मरतबा पढ़ लिया करो। अल्लाह की कसम, कोई जिन्नात, कोई शैतान आपके करीब नहीं आएगा, किसी जादू का आपके ऊपर असर नहीं होगा। ये जो डकैत मार्केट के अंदर घूम रहे हैं, ये भेड़िए जो घूम रहे हैं, ये अपने हवस को बुझाने के लिए और तुम्हारे पैसे को ऐंठने के लिए जगह जगह रुकिया सेंटर खोलते हुए नजर आ रहे हैं, और नाम ये देते हैं कि अल्लाह के रसूल ने रुकिया किया, उसका पैसा लिया। डूबते आदमी को तिनके का सहारा मिल जाए तो वही उसके लिए जो बहुत बड़ी बात होती है। मेरे भाइयों, में जिक्र लेकर रहा था, उस मुआलिज ने भी वही रास्ता अपनाया। कहा एक काम करो, तुम अपने शौहर के पास जाओ और उसके दाढ़ी के बाल लेकर के आ जाओ। क्या लेकर के आ जाओ? दाढ़ी के बाल लेकर के। आज भी रुकिया करने वाले जाओ, जो है जन्नतुल फिरदौस इतर ले लेना, फला इतनी चीज ले लेना, ये इतना ले लेना, वो इतना ले लेना, फला नदी का पानी ले लेना, जमजम का पानी ले लेना, कलौजी का तेल ले लेना, ये ले लेना, वो ले लेना, दुनिया भर की लिस्ट बना करके देते हैं। आदमी हैरान हो जाता है, और ऐसी चीजें लिखी होती हैं जो मार्केट में मिलती नहीं है। आदमी मजबूर होता है, मौलाना ये सारी चीजें मिलती ही नहीं है, अरे लाओ इसका इतना रुपया हुआ, मुझे पैसा तो मैं मंगा लूंगा। उसमें से 2-4 चीज मंगाते हैं, 1,000 की चीज होती है, 10,000 ले लेते, 9,000 जेब में, 1,000 ला करके थूक फाक करके दे देते हैं, और आदमी उसको अमृत समझ करके पीता है और गुमान करता, अब इंशाअल्लाह मैं शैतान और जिन्नात से महफूज हो जाऊंगा। याद रखो, अगर ये तरीका आपका, आप कभी भी शैतान और जिन्नात से महफूज नहीं रह सकते। उस मुआलिज ने कहा जाओ अपने मालिक के पास, अपने शौहर के पास जाओ और दाढ़ी के बाल को लेकर के आ जाओ। वो औरत जाती है अपने शौहर के पास। इधर अभी ये मामला हो ही रहा था कि वो गुलाम जाकर के अपने मालिक से कहता है कि तुम्हारी अहलिया बड़ी बेवफा है, उसका चक्कर किसी और से चल रहा है, वो तुमको मारने की प्लानिंग कर रही है, जान लेने की प्लानिंग कर रही है, और हो सकता है आज ही रात वो आपको कत्ल कर दे, आपको मार दे। और अगर आपको आजमाना है तो एक काम करो, तुम घर पे जाना और जो है नींद की नाटक करना, सोने का नाटक करना, और उससे पहले उसने दाढ़ी के बाल को निकालने के लिए एक उस तरह मुआलिज ने खरीदवा दिया था, उस तरह खरीदो और बाल छिल करके लेके आ जाओ। उस गुलाम ने यही बात बताई, कहा कि तुम जाओ सोने का नाटक करो, और हो सकता है तुम्हारी औरत एक उस तरह लेकर के आपके गर्दन के पास आए, और जब गर्दन के पास आए तो समझ जाना वो आपको कत्ल करना चाहती है। वो मालिक अपने घर पर आता है, नींद की नाटक करता है, वो सो जाता है, और जब देखती है उसकी औरत की वो सो गया, वो उस तरह निकालती है, उस तरह निकाल करके जो है और दाढ़ी के बाल को निकालने के लिए जाती है। ये औरत तो इस नियत से जाती है कि मैं दाढ़ी के बाल को निकालूं ताकि मेरा शौहर जो दूसरों से चक्कर चला रहा है, दूसरों से ताल्लुक कायम किया हुआ है, वो ताल्लुक कट जाए। ये औरत की सोच कुछ और थी, लेकिन बदगुमानी गुलाम ने मालिक के दिमाग में ये डाला कि तुमको मारना चाहती है। जब वो उस तरह लेकर के उसके गले के करीब जाती है, मर्द उठता है और तैश में आकर के उस तरह से जो है वो औरत को ज़ब्ह कर देता है। जब औरत के घर वालों को पता चला कि मेरी बहन को उसके शौहर ने मार डाला है, वो घर वाले उसके इकट्ठा होते हैं और उसके शौहर को भी ज़ब्ह कर देते हैं, उसके शौहर को भी कत्ल कर देते हैं। इमाम गजाली रहमहुल्लाह और बेशुमार लोगों ने इस किस्से को नकल किया है, कहा इस बदगुमानी की वजह से जो है एक औरत का भी कत्ल होता है, एक शौहर का भी कत्ल होता है, पूरा खानदान तबाह बर्बाद हो जाता है। ऐ लोगों, इसी वजह से कुरान करीम ने कहा ऐ लोगों बदगुमानी से बचो। बसा
اوقات ہم جس کو اچھا سمجھتے ہیں وہ اچھا نہیں ہوتا ہے، جس کو فرشتہ سمجھتے ہیں وہ فرشتہ نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر بھی خامیاں ہوتی ہے، اس کے اندر بھی کمیاں ہوتی ہے، لیکن ہم عام اور آپ اس کی کمیوں پہ مطلع نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن ایک آدمی ٹھیک ہوتا ہے لیکن ظاہر میں وہ آپ کی نگاہ میں برا ہے تو آپ اس کو بہت برا تصور کرتے ہیں، اور حالت یہ ہو جاتی ہے کہ لوگ لڑائی پہ ابھر آتے ہیں، لڑائی پہ اتر آتے ہیں، جھگڑے پہ اتر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس بدگمانی سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، اور یاد رکھو اگر کوئی شخص کسی کی بدگمانی کرتا ہے یا کسی کے عیب کے پیچھے لگتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور جس کے پیچھے اللہ رب العالمین لگ جائے پھر اللہ رب العالمین اس کو دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال سعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال يا معشر من اسلم بلسانه ولم يفض الايمان الى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تغيروهم ولا تؤذوا المسلمين ولا تغيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فانه من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال النافع ثم نظر عمر يوما الى البيت او الى الكعبه فقال يا كعبة یا کعبۃ ما آدمک وما آدم حرمتک فإن المؤمن آدم حرمۃ عند اللہ منک او کما قال عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اخرج الترمذی فی ابواب البر والصلۃ والآداب۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پہ چڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ چڑھ کر کے بلند آواز سے پکارتے ہیں، اے وہ لوگوں جو زبانی ایمان لائے ہو ابھی ایمان تمہارے دلوں کے اندر نہیں پہنچا ہے، اے وہ لوگوں مسلمانوں کو اذیت مت پہنچاؤ، جو مسلمانوں کو اذیت پہنچاتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، جو مسلمان کو تکلیف دیتا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ لا تؤذوا المسلمین، اے لوگوں مسلمانوں کو اذیت مت دو، مسلمانوں کو تکلیف مت پہنچاؤ، ولا تغیروہم، اور نہ ہی ان کو یاد دلاؤ اور نہ ہی ان کے عیب کے پیچھے لگو۔ یاد رکھو جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کے عیب اور کمیوں کے پیچھے لگتا ہے اللہ رب العالمین اس کے کمیوں کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور جس کے کمیوں کے پیچھے اللہ لگ جائے، جس کے عیب کو اللہ رب العالمین ٹٹولنے لگے، اللہ کی قسم رب تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے گھر کے اندر ذلیل کرے گا، اس کے گھروں میں رسوا کرے گا۔ اس لیے مسلمانوں کے عیبوں کے پیچھے مت لگا کرو، ان کے عیبوں کو مت ٹٹولا کرو، الا یہ کہ وہ جو مصلحت عامہ ہو، مصلحت عامہ کے تحت جو ہے عیبوں کو لوگوں کو سامنے لانا یہ ضروری ہوتا ہے، لیکن اگر مصلحت خاصہ ہو، پرسنل میٹر ہو تو پرسنل میٹر کے اندر برائی کو چھپانے کی ضرورت ہے، عیبوں پہ پردہ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اور جب تم کسی مسلمان کے عیب کو ٹٹولو گے رب تمہارے عیبوں کو ٹٹولے گا، اور رب جس کے عیب کو ٹٹولنے لگے اللہ کی قسم وہ ذلیل ہوگا، وہ یہاں بھی ذلیل و رسوا ہوگا، آخرت کے اندر ذلیل و رسوا ہوگا۔ اس لیے عیبوں کو مسلمانوں کے عیبوں کے پیچھے مت پڑا کرو، برائیاں مت تلاش کرو، حسن ظن رکھو، اچھی سوچ رکھو، اور یہ سوچو کہ اللہ رب العالمین نے جو جس کو ذمہ داری دی ہے اگر اس ذمہ داری کے اندر اس نے کوتاہیاں کی ہے، اس نے گڑبڑیاں کی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ جواب دہ ہوگا۔ آپ سے نہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ آپ کو ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہر آدمی اپنا ذمہ دار ہے، کل قیامت کے دن اکیلے کھڑے ہو کر کے اپنے ذمہ داری کا وہ حساب دے گا۔ قبر میں کوئی عالم ہماری مدد کرنے کے لیے نہیں جائے گا، کوئی مسجد کا متولی ہماری مدد کے لیے نہیں جائے گا، نہ کوئی امام مدد کے لیے جائے گا، نہ کوئی مولانا مدد کے لیے جائیں گے، نہ کوئی پیر، نہ کوئی فقیر، نہ کوئی کتب، نہ کوئی اودان آپ کی مدد کے لیے جائے گا۔ تنو تنہا آپ کو آپ کی قبر میں فرشتوں کے سوالوں کا جواب دینا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں کسی کے عیبوں کو مت ٹٹولا کرو، اگر کسی کے عیبوں کو ٹٹولو گے اللہ تمہارے عیب کے پیچھے لگے گا، اور اللہ جس کے عیب کے پیچھے لگ جائے وہ دنیا اور آخرت دونوں کے اندر ذلیل و رسوا ہو کر کے رہ جائے گا۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کا حکم دیا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے ابن ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ومن يسر على